بھائیو اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے، 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا۔ آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات۔ اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز۔ 5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے مصلی بچھا نماز پڑھ، چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مار، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو، اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر، قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کرتی، تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کو حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں، اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دی تھی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر
بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی دو لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیئر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی، کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے، وہ سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسک علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا، ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں آپ کے یوں ہماری پسلی میں،
آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے. کہتا من یمنعک منی, اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے یوں سیدھی کی, اب تو بچا, تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا. کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو, یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, قتل کے منصوبے مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے, ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش, تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے, اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے, آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں مردوں سے, عورتوں سے, علم والوں سے, خانقاہ والوں سے, تبلیغ والوں سے, سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی, اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے, ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق, دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے, اخلاق نہیں ہوگی تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں, نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے, فرشتوں کو دیکھا, جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی, کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی, کلمہ نہیں پڑھا. پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے, کلمہ نہیں پڑھا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا, ایک بازو بکرے کا, ایک اگلا جو بازو ہوتا, اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی, ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. کلمہ نہیں پڑھا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ, شکست ہوئی, تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا. جوتا سخت تھا تو آپ نے کہا اوجعتنی, اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے اس کو یوں ماری تو اوجعتنی. ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا, دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے, اور کہنے فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان, ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی, اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی, وہ مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں, 80 کیملز یعنی 80 پراڈو, 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو آپ نے کیا بات ہے, وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہے. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے, ماں جی خیریت تو ہے, اب ٹھیک تو ہیں. کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی, معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا, اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو, ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو, غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو, اور غیبت کرنے سے, غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاؤ, جیسے آگ سے بچاتے ہو.
ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی. کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ. سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں. میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی. کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا. پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا. اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی. ہندا پکڑی گئی تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی. انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا دی. تو زبیر پیچھے کہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے. عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے کہ میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت. انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کی ٹوپی اتاری. وما ترى انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ. تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی. یہ ابو دجانہ ہے. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر 10-12 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا
ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے، اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ دو عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، روز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی، اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے، اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے،
सकरात का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पर हावी है। जब उसकी रूह निकलती है और उसको लेकर आसमान पर चलते हैं तो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं कौन है? कहते हैं फलां फलां का बेटा है। का नफ्सन खबीसा फिल जसदिल खबीस, ये तो वही बदमाश है जो बदमाश जिस्म में था, ये वो बदबख्त रूह है जो बदबख्त जिस्म में थी, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोल सकते, इसे वापस कर दिया जाए। तो आसमान के दरवाज़ा तो फत्तह लहुम अबवाबुस्समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, कि इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे और इनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। फिर ये वहाँ से नीचे गिराए जाते हैं जो अल्लाह का कैद खाना है सिज्जीन, वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम, वो तुम्हें ख़बर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद खाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उसे वहाँ धकेल दिया जाता है। फिर क़यामत तक उसके लिए इंतज़ार की घड़ियाँ हैं और अज़ाब की शिद्दत है। और जब कोई नेक आदमी अल्लाह ताला के दरबार में जाने का उसका वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम। जब कोई नेक मर्द औरत के जाने का वक्त आता है तो उसके लिए भी फरिश्ते आते हैं और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और आकर उसको तसल्ली देते हैं कि आप गम न करें, पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे, आप खौफ न करें, आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है, रब भी मेहरबान है। और हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत और 4 फरिश्ते आते हैं, वो 4 फरिश्ते उसको सहलाते हैं, दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस ना हो। और मलकुल मौत फरमाते हैं अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसदिल हमीद उखरुजी, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ। क्या करो? व अबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन रादिन अन्की गैर गज़बान, आपको बशारत हो आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राज़ी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है। इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है। फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ जब आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है? का फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ फ़लाँ की बेटी। कहते हैं नफ्सन हमीदा फ़ी जसदिन हमीद, ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबम बिही। इसको हम सब इस्तकबाल किसका करते हैं और एकदम आसमान के दरवाज़े खुलते हैं। फिर वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर, मर्द है या औरत, वहाँ जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे। और उसको आफ़ियत के साथ वहाँ आसमान में, पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए हैं जहाँ अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वो इंतज़ारगाह है और वक्त ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। वक्त ख़त्म तो इंतज़ार का एहसास ख़त्म और टाइम के गुज़रने का एहसास ख़त्म। तो जैसे असहाब कहफ को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया। बाहर 300 साल गुजरे, अंदर आधा ही दिन गुजरा था। वो जब उठे हैं तो वो 25 बरस का नौजवान 325 साल का होकर नहीं उठा, वो 25 साल की उम्र में उठा है। ना नाखून बड़ा है, ना मूछें बड़ी हैं, ना उनकी दाढ़ियाँ लंबी हुई हैं, क्योंकि तो ज़िंदा थे, मर नहीं गए थे। तो ज़िंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन वो इस तरह उठे कि 300 बरस गुजर गए और 25 बरस का नौजवान 25 साल की उम्र में उठा है, 20 बरस का 20 बरस की उम्र में उठा है। और वो कहने लगे कम लबिस ना, भाई कितना ठहरे हैं? का यौमन और बाद यौमन, लगता है कोई दिन आधा दिन ठहरे हैं। वो सही कह रहे थे। बाहर अल्लाह ताला ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ कर दिया, निकाल दिया, यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया। तो वक्त के गुजरने से जो भी असरात मुरतब होते हैं वो उन पर मुरतब नहीं हुए, तो वो 20 आधे ही दिन के बाद उठे हैं। बाहर 300 साल, अंदर आधा दिन। यही कुछ अल्लाह तबारक व तआला बरज़ख में कर देता है, वक्त को ख़त्म कर देता है, गुजरने का एहसास नहीं होता है। तो इस तरह मेरे अजीज़ो, ये 2 मौतें हर इंसान देखता है। या वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल देखता है या जहन्नुम के फरिश्तों की मार और पिटाई को सहता है।
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش ہر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔
ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। तमन्ना पूरी है, इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर खला है। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसकी कोई सिमत नहीं, जिसका कोई घाट नहीं। ये क्यों है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता, उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है, हाय ये होता, हाय वो होता। तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ, मेरी तो हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूँ? मेरा अंदर वीरान क्यों है? मेरे अंदर में खला क्यों है? ये वही खला है कि वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को दुनिया की रानाइयों में 5 स्टार होटलों से बुझाना चाहता है। रूह क्या जाने रोटी क्या है, शराब क्या है, पानी क्या है, औरत क्या है, मौसीकी क्या है, घुंघरू क्या है, पायल क्या है, छंकार क्या है। रूह को इन चीज़ों की क्या खबर। अमेरिका में हमारी एक जमात थी तो 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़कियां 2 लड़के मुसलमान हुए। तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम, और उसको जब पढ़ाया ना कलमा तो कहा हाय, उनके हाय, और दोनों हाथ यहाँ रखे सीने पर, दिल पर कहा हाय। तो हमारे साथी हैं डॉक्टर अख्तर, वो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा जब से होश संभाला ये जगह खाली थी, ये तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है कि मेरी खुशी से हाय निकल गई। ये जगह खाली रहेगी, यहाँ शराब नहीं पहुँच सकती, यहाँ नगमा और मौसीकी नहीं पहुँच सकती, यहाँ ताले लगे हुए हैं, यहाँ तक कोई आवाज़ नहीं जा सकती। दिल के तारों पर एक ही नगमा चढ़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है, और अल्लाह की मोहब्बत का है, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है। बाकी कोई मिज़राब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके, बाकी कोई चीज़ आवाज़ ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके। यहाँ बंद दरवाजे हैं, यहाँ सिर्फ अल्लाह पहुँचेगा, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक़ पहुँचेगा, बाकी कोई चीज़ यहाँ नहीं जा सकती। तो चूँकि आज हमारा इल्म गलत हो गया है, पंखा बंद कर, हमारा इल्म गलत हो गया है, तो हमने इन दुनिया की चीज़ों को सब कुछ समझ कर इसकी दौड़ लगाना शुरू कर दी है। तो रूह आसमान से है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से बनाओ भाइयों। अल्लाह का ताल्लुक़ पाए बग़ैर न कोई मर्द मुकम्मल है, न कोई औरत मुकम्मल है। और चूँकि बराह रास्त अल्लाह को कोई पा नहीं सकता, चूँकि वो हमारे सामने नहीं, उसके और हमारे दरमियान लाखों करोड़ों पर्दे हाइल हैं, तो अल्लाह अपने बंदों में से एक को मुंतखब करके अपना रसूल बनाता है, उस पर अपना आप खोल देता है, फिर उसे कहता है जा लोगों को बता कि ये ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है। वो अल्लाह का जो रसूल है वो बंदों और रब के दरमियान वासिता बन जाता है। अल्लाह ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा रसूल दे दिया। अल्लाह ताला ने अपना आप किसी को नहीं दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम पे एक तजल्ली पड़ी, उनको 40 दिन होश नहीं आया। 40 दिन अल्लाह से ज़िद करने लगे, रब अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा मूसा ये हो नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने फरमाया लाडले नबी थे, अल्लाह पाक से ज़िद कर लिया करते थे। फिर कहने लगे नहीं अल्लाह मैंने एक दफ़ा तो ज़रूर देखना है। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तूर पे तजल्ली डालूँगा, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, तो मैं तजल्ली डालता हूँ तूर पर, अगर तूर खड़ा रहा तो तू भी देख लेगा। तो अब अल्लाह खुद सामने नहीं आया, सिर्फ एक तजल्ली अल्लाह के अर्शों के ऊपर से आना शुरू हुई है, बीच में आप फासला गिने, और फिर वो आकर फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, फिर वो जबल पर पहाड़ पर आई है, जालहु दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर गया। वखर्र मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे। और जब होश आया फलम्मा अफाका, होश आते कहने लगे सुबहानक या अल्लाह तू पाक बेऐब, मैं तेरे बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं वाकई नहीं देख सकता हूँ। हाँ कलाम का शरफ मिला है, ज़ियारत नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से उठाया और बैतुल मक़दस तक पहुँचाया सवारी पर, कि दुनिया असबाब की है, यहाँ सबब इख्तियार किया, सवारी के पर बिठाकर वहाँ पहुँचाया। और उसके बाद जब ऊपर बुलाया है तो फिर बुर्राक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर कुदरत का जहान है, ऊपर अपनी कुदरत से बुलाया है। ये बीच में देखो ना कितना बड़ा, अब अगर हवा से ऊपर चले जाओ, ये 500 मील हवा का गिलाफ है,
اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔ اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمد میں تھے اسی کرتے اور تہمد سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے۔ 5ویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں۔ ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں۔ مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں۔ آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ FSC کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے۔ یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی، آپ یہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ نے کہا جب ان تلد الامۃ ربتها، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی۔ کب؟ پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے، زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان
بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتہ ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں، اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ عاد ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ وہ اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ وہ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی۔ پوری بستی تھی، لاکھوں کی آبادی تھی، جس کو نیچے سے اکھاڑا، اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا وہ اتنے زور سے گرے کہ 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا راہبر دیا جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ 7 آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی۔
حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی، آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ سند ہیں، ڈگری ہیں۔ کیوں بھائی؟ ادھر بازار ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے؟ پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک یہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنے ڈگری دکھاؤ، تو آپ وہاں جعلی سند پیش کر سکتے؟ جعلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ تو وہ کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ۔ یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، تو صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ MBBS کی ڈگری دکھاؤ گے، اور ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمے تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں، تو یہ دیکھو یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا۔ یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا۔ اس سے ہٹ کر، ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے۔ تو اس دن ایک پکار چل رہی ہوگی، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ روتے کیسے تھے، آپ غمگین کیسے ہوتے
تھے. یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتہ ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشان. سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے. اتنی باری اگر مثلا یہ چیز آپ کو مجھے معلوم نہ ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی، اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود. آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں. یہ بھی لکھا کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھیں، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے. آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوؤں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا. آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے. تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا. وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا. تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دے دی. تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناولنی الذرا، یہ نکالو، اس میں سے دستی نکالو. تو انہیں دوسری نکال کے دی. تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا. ابو عمر ناولنی الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بیروحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا. چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے. مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی، چہ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے. اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی. مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں. بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بن گئے تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے.